ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نکاح شروع ہوا؟ سنا ہے پہلے نکاح نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے لوگ اپنی لونڈیوں کے ساتھ رہتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو سنا غلط سنا ہے، صحیح نہیں سنا ہے۔ نکاح تھا، دور جاہلیت میں بھی نکاح تھا۔ ایک بیویاں ہوتی تھیں، دوسرے لونڈیاں ہوتی تھیں، بیوی بھی ہوتی تھی، لونڈی بھی ہوتی تھی۔ نکاح کے مختلف طریقے ان کے ہاں رائج ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127 کتاب النکاح میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جو ہے 4 طرح کے نکاح کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان النکاح فی الجاہلیہ کان علی 4 انحاء، کہ دور جاہلیت میں شادی جو ہے 4 طریقے سے نکاح کا رواج تھا۔ کہتے ہیں ایک نکاح تو اس میں سے فنکاح منہا نکاح الناس اليوم، جیسے آج کل نکاح ہو رہا ہے ایسے تھا کہ یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ او ابنتہ فیصدقها ثم ينکحها، کہ انسان دوسرے کی بیٹی کو یا بہن کو پیغام نکاح بھیجتا تھا اور وہ مہر ادا کرتا تھا اور اس جو ہے پھر نکاح ہوتا تھا۔ جیسے آج ہے ایسے نکاح کا طریقہ دور جاہلیت میں بھی تھا۔ اور دوسرا نکاح یہ تھا کہ انسان جو ہے اس طرح کا نکاح کا رواج تھا کہ انسان اپنی بیوی کو حیض سے جب پاک ہوتی تو اس کو کسی سردار کے پاس، کسی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس بھیجتا تاکہ اس سے جا کر کے وہ ہم بستر ہو، اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کو نکاح جو ہے پھر وہاں سے آتی اور اس سے وہ جب تک حمل ظاہر نہیں ہوتا وہ اس سے دور رہتا۔ جب حمل ظاہر ہو جاتا تو چاہتا تو بیوی سے ہم بستری کرتا ورنہ نہیں کرتا۔ تو اور مقصد اس سے کیا ہوتا تھا کہ سردار کے نطفے سے بیٹا پیدا ہو، تو اس کی خاطر یہ نکاح ہے، اس کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا، نکاح استبضاء کہتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ بیان کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ جو ہے تقریباً 10 سے 9-10 آدمی مل کر کے جو ہے کسی عورت سے نکاح کرتے تھے اور اس کو دخول کرتے تھے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تھی اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جو ہے حمل کے بعد چند رات گزرنے کے بعد وہ سب کو بلاتی تھی اپنے پاس اور سب کو حاضر ہونا ضروری ہوتا تھا، اور پھر جب جمع ہو جاتے تھے تو جس مرد کو چاہتی اس کی طرف اس بچے کو منسوب کر دیتی، اور پھر وہ انکار نہیں کر سکتا تھا اور اس بچے کو اسے قبول کرنا ہوتا، اور بچہ اس کا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ نکاح تیسرا یہ تھا۔ چوتھے نکاح کا طریقہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے اور کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے، اور جو ہے وہ کسی کو نہیں روکتی تھی، جو مطلب یہ چکلے والیاں تو ہوتی تھیں، ہن البغایا کہتی ہیں، ہن البغایا کننا ینصبن علی ابوابہن الرایات، ان کے گھروں پر جھنڈے لگے رہتے تھے اس کے، اور جو چاہے جائے، اور جو ہے اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوتی تھی اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب جمع ہوتے تھے، اور پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، اور قیافہ شناس جس کی طرف جو ہے اس بچے کو منسوب کر دیتا وہ اس کا بچہ سمجھا جاتا تھا اور وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق حدم النکاح الجاہلیہ کلہ الا نکاح الناس اليوم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی جاہلیت کے نکاح کا طریقہ تھا سب کو باطل قرار دیا، ختم کیا، اور آج جو نکاح رائج ہے اس کو جو ہے باقی رکھا، اس کو جو ہے باقی رکھا جو آج رائج ہے کہ پیغام ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد طرفین کی رضا سے رشتہ طے ہوتا ہے جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے۔ تو یہ دور جاہلیت میں نکاح تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لونڈیاں بھی رہتی تھیں، جو ہے لونڈیاں بھی رہتی تھیں اور بیویاں بھی رہتی تھیں،
بیویوں کا الگ معاملہ تھا، لونڈیوں کا الگ معاملہ. لونڈیاں یہ مل کے یمین ہوتی تھی، یہ زر خرید ہوتی تھی جن کو وہ رکھتے تھے. اور لونڈیاں دو طرح کی ہوتی تھیں، ایک تو جن سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتے تھے، اور ایک وہ تھیں جن سے جو ہے صرف خدمت لیتے تھے اور ان کی شادیاں کسی دوسرے غلام سے کرا دیتے تھے. اس طرح کا بھی معاملہ تھا. اور جو ہے تو یہ کہنا کہ اس وقت صرف لونڈیاں رہتے تھے، بیویاں نہیں رہتی تھیں، یہ غلط. بیویاں بھی ہوتی تھیں، لونڈیاں بھی ہوتی تھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.